السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتقابی جرم کی قسط نمبر 40 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، کیونکہ میں بہت محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کے ہی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور میں کیا ہی مانگ رہی ہوں آپ لوگوں سے، بس یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حصہ دوم، مسٹر بٹ، آپ یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! اندلیب کی آواز میں حیرت بھی تھی اور طنز بھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ان کی میز کے پاس رک کر مسکراہٹ کے ساتھ چیئر پر بیٹھ گئی۔ پرویز بٹ جیسے ایک دم گھبرا گئے ہوں۔ ان کا چہرہ دیکھنے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس ملاقات کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے اور گردن سے پسینہ پونچھنے لگے، گویا ان پر گرمی نہیں بلکہ شرمندگی کا پسینہ تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھی عورت، جو شاید ان کی بیوی تھی، حیرانی سے کبھی اندلب کو دیکھتی تو کبھی پرویز بٹ کو، کہ آخر ماجرا ہے کیا؟ اندلب خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ ان کی حالت کا لطف لے رہی ہو۔ آپ تو لندن شفٹ ہو گئے تھے نا؟ اتنی جلدی پاکستان کیسے آنا ہوا؟ اندلب نے ہلکے لہجے میں کہا، لیکن پرویز بٹ کے لیے یہ الفاظ کسی تھپڑ سے کم نہ تھے۔ پرویز بٹ نے گلا کھنکار کر کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ جیسے زبان سے باہر ہی نہ نکلے۔ سناٹا چند لمحوں کا تھا، مگر بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ لندن کی لڑکی کیا بول رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ پرویز بٹ کی بیوی نے قدرے بلند آواز میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ پرویز بٹ کی حالت غیر ہو چکی تھی، ان کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ وہ بات یہ ہے کہ وہ الفاظ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے زبان ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن آپ اشرف صاحب کو کچھ مت بتائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں عجیب سی التجا اور خوف تھا۔ اشرف صاحب! یہ لفظ اندلب کے کانوں میں گونجا اور وہ چونک گئی۔ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ یہ انہیں اشرف صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو خود اشرف کے سینئر تھے، پھر ایسا کیوں؟ اندلب کی نظریں پرویز بٹ پر گڑ گئی تھیں، پر اسراریت بڑھ چکی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا اور اندلب کو اب جاننے کی شدید خواہش ہو رہی تھی۔ دراصل اشرف صاحب نے ہی مجھے ہائر کیا تھا۔ پرویز بٹ کی آواز بھاری ہو چکی تھی، جیسے اعتراف جرم کر رہی ہوں، اور اس کے لیے مجھے خاصی رقم دی گئی تھی۔ اندلب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ میں کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہوں بیٹی،
انہوں نے بمشکل کہا، نظریں جھکائے، چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک عام سا آدمی ہوں جو معمولی نوکری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے۔ پرویز بٹ نے نظریں اٹھا کر اندلپ کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں جانتا ہوں جو کیا غلط کیا، لیکن اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے۔ مجھے اس جھوٹ کا حصہ صرف اس لیے بننا پڑا کیونکہ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اندلپ کے دل میں جیسے کوئی کیل چبھ گئی۔ عرش، وہ جسے وہ سب کچھ سمجھتی تھی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ اور یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ اندلپ کی آنکھیں پرویز بٹ کی سچائی سن کر چھلکنے کو تھیں۔ دل پر جیسے کسی نے چوٹ ماری ہو، آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اچانک اپنی نشست سے اٹھی، نظریں جھکائے اور تیزی سے ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کشمالا نے اندلپ کے چہرے کا رنگ دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپی، آپی کیا ہوا؟ لیکن اندلپ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ فضیلت، جلدی چلو، کشمالا نے گھبرا کر کہا۔ رکشی بھی فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ تینوں بہنیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اندلپ کے پیچھے لپکیں۔ پرویز بٹ خاموش بیٹھے اپنی جگہ پر شرمندگی سے نظریں جھکائے تھے، اور اندلپ کے دل میں عشر کے جھوٹ کی گونج اب تک سنائی دے رہی تھی۔ تمارا نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل پلکیں کھولی۔ ارد گرد اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر کہیں کہیں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ کسی پرانے ویران گودام میں ہیں۔ کچھ لمحے وہ ساکت رہی، جیسے ذہن معاف ہو چکا ہو۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں تیزی سے واقعات گھومنے لگے۔ اسکول سے واپسی، خالی سنسان گلی، قدموں کی چاپ، پیچھے مڑ کر دیکھنا، اور پھر اچانک کسی کا اس کے منہ پر کپڑا رکھ دینا۔ وہ سہم کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جسم میں سکت نہ تھی۔ گودام میں ٹھنڈک اور سناٹا ایسا کہ دل میں ایک عجیب سی وحشت دوڑ گئی۔ لکڑی کی چھت سے جھولتا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا جو ہر ذرے کو پراسرار بنا رہا تھا۔ کبھی دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی، کبھی ہوا کی سرسراہٹ جیسے کسی کی سانسیں قریب ہو۔ تمارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز کپ کپا گئی، لیکن جواب میں صرف سناٹا اور وہی وحشتناک خاموشی۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ وہ اب مکمل طور پر سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ تمارا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، ایک کھنک سی آواز کے ساتھ اس کے پیر کھینچ کر رہ گئے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو خوف کی ایک نئی لہر اس کے وجود سے ٹکرائی۔ اس کے دونوں پیر زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، موٹی لوہے کی زنجیر جو دیوار سے کسی سرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔
نہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ پوری طاقت سے چیخنے لگی۔ اس کی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، لیکن باہر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اندھیرے اور تنہائی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود اپنی سانسوں کی آواز سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کبھی زنجیروں کو کھینچتی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی جس پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ کسی کو تو میری آواز سنائی دے گی، پلیز، خدا کے لیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک طرف خوف، دوسری طرف تنہائی اور مایوسی نے اس کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ بند کمرے کا گپت اندھیرا، دیواروں سے ٹکراتی چیخیں، یہ سب کچھ سمارا پہلے بھی جھیل چکی تھی۔ وہ ایک دم جیسے ماضی میں چلی گئی۔ وہی کربناک دن، وہی اذیت، جب عاطف نے اسے اغوا کیا تھا، ایک اجنبی جگہ قید رکھا تھا، جہاں صرف وہ جسمانی طور پر بندھی رہی، بلکہ ذہنی اذیت کا وہ خوفناک کھیل بھی جھیلتی رہی جو عاطف نے اس کے ساتھ کھیلا۔ عاطف کے لفظوں کی گونج آج بھی اس کے کانوں میں تازہ تھی۔ وہ طعنہ زنی، وہ جھوٹے الزام، وہ ہراسانی۔ تم جیسی لڑکیاں عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ تمہارا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کا سانس رکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ماضی کا عاطف حال کے اندھیرے میں چھپ کر پھر سے اس کی روح کو روندنے آ گیا ہو۔ نہیں، نہیں، میں دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی۔ اس نے زنجیروں کو جھٹکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زندگی نے اسے دوبارہ اسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے وہ کبھی سنبھلی ہی نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ گھٹن، اس کی روح پر وہی پرانا زخم کھول چکی تھی جس پر مرہم رکھنے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ تمہارا کی سسکیوں نے گودام کے سناٹے کو بھی چیر دیا۔ آنسو اس کے گالوں سے ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے، جیسے اس کے دل کا بوجھ قطرہ قطرہ بہہ رہا ہو، مگر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگر میں بری تھی تو کیا عاطف نیک تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید دنیا کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ہر شخص جس کے پاس خود کا کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں تھا، اس کے کردار پر انگلی اٹھانے میں ذرا دیر نہ لگاتا تھا۔ کوئی ہے مجھے انصاف دلانے والا؟ کوئی ہے جو میری تکلیف، میری چیخ، میرے ٹوٹے وجود کو محسوس کر سکے؟ سمارے کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی، جیسے اس کی ہمت اب توڑ رہی ہو۔ میں جینا نہیں چاہتی۔ اس کے لب کانپنے لگے۔ اب بچا ہی کیا ہے میرے پاس؟ نہ باپ کی شفقت، نہ بھائی کا لاڈ، نہ شوہر کی محبت، اور وہ بچہ جو دنیا میں آیا بھی نہیں۔ اس جملے پر اس کی آواز رند گئی، وہ بکھر گئی۔ ایک ماں کے دل کا درد جو اس بچے کو کبھی سینے سے لگا بھی نہ سکی۔
تمہارا خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ زاروں قطار رو دی، جیسے برسوں کا صبر آج ٹوٹ چکا ہو، جیسے ایک مظلوم عورت کا دل چیخ چیخ کر اپنی بے بسی بیان کر رہا ہو، مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، بس سرد دیواریں، بند زنجیریں اور ادھوری سسکیاں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ میری ویڈیوز اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، لازمی میرے ویوز کو بڑھائیں اور میرے سبسکرائبرز کو بھی بڑھائیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔